گورنمنٹ کی طرف سے بات کی گئی تھی کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ یہاں پر جو بنگالیز جو یہاں رہتے ہیں افغانیز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جائے گا، اس پر بھی بات ہوئی، تو اب اس پر بھی بڑا لوگوں کا جو ہے وہ، کیونکہ ہر چیز پر ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے، ایک پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹیو بھی ہوتی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں عمران خان صاحب نے یہ بنگالیوں کا اور برمیز کا اور یہاں رہنے والے ہور جتنے پختون برادری ہیں، میں اس طرح کے لوگ جن کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلے رکے ہوئے تھے، بڑے عرصے سے بلاک بنے ہوئے ہیں، ماں کا بنا ہے باپ کا تو بیٹی کا رکا ہوا ہے، بھائی کا بنا ہے تو بہن کا۔ اب عمران خان صاحب کو ہم نے اس کوز پہ بڑا کام کیا بنگالیز اور برمیز کے لیے، 18-20 سال سے بڑا ان چیزوں کو لے کے چلے ہیں، میڈیا پہ بھی، وہ بھی پاکستان مسلم الائنس۔ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اس کی تھوڑی سی لاجک کو سمجھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بنگالی برمیوں یا پختونوں کے یا افغانیوں کو ساتھ ملا دیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ان کو بنگالیز کو الگ رکھنا چاہیے تھا اور ان کو نہیں۔ ہم نے ان کو ایک خط بھی لکھے عمران خان صاحب کو، لاس جو گورنر عمر زبیر صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی لکھے تھے کہ بنگالی جو وہاں کے بنگلہ دیشی سے آئے ہوئے یا افغانی ہیں ان کے لیے نہیں، جو یہاں پر 98 میں مردم شماری ہوئی تھی فوج کی نگرانی میں، ذرا اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے، وہ فوج کی نگرانی میں مردم شماری میں جو بندے جی آئی ٹی ہوئی تھی کلیئر ہو گئے تھے، چاہے وہ بنگالی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، جو بھی، اور 92 کی پھر جو ووٹر لسٹ بنی تھی اس میں بھی وہ کلیئر تھے، ان کے دوبارہ روکے جا رہے ہیں، جن کے بنگالیوں کے چاہے برمیز کے یا پختونوں کے وہ آگے رینیو نہیں ہوتے ہیں یا اسٹاپ کر کے اس میں پرابلمز لے آتے ہیں، بی ڈی لکھ دیتے ہیں بنگالیوں کے لیے کچھ، ان کو کلیئر کیا جائے۔ ان کے تو ہم خود خلاف ہیں کہ تارکین وطن جو وہاں سے آئے ہوئے بنگالی بنگلہ دیشی ہیں، ہم ان کی فیور میں، ہم بھی پاکستانی، ہم نہیں کہتے کہ باہر سے آئے ہوئے کو آپ نیشنلٹی دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بیان بڑا اچھا دیا کہ میں ان کے مسئلے حل کروں گا، بنگالیز کے، ان کے افغانیوں کے۔ تو افغانی جو ہے وہ ریفیوجیز ہیں، وہ آئے تھے، مہاجر تھے، انہوں نے واپس جانا تھا، ان کے معاملات کو بنگالیوں سے مکس اپ کر دیا ہے۔ بنگالیز جو ہیں وہ دیکھیں 71 کی جنگ میں بھی رہے، مشرقی پاکستان پہلے ایک ہی تھا، وہ تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہے، جو جنگ ہوئی مشرقی پاکستان اور اس کی بنگلہ دیش چلے گئے، وہ وہاں بھی جو رہ گئے، وہ وہاں پہ بھی آج کل غدار وطن کہے جاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جنگ میں ساتھ بھی دیا تھا۔ 71 کی جنگ میں بنگلہ ریجمنٹ تھی، کئی لوگ مرے لاہور کا مقام پہ، انہوں نے بچایا، جانیں دی ان کے آباء و اجداد نے۔ جو یہاں رہ گئے وہ تو پاکستانی ہے نا، وہ کوئی بنگال سے یا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بنگالی تو ہے نہیں، وہ تو تارکین وطن آج تک کہلائے جا رہے ہیں، ان کے 2 نسلیں پیدا ہو گئیں، بڑی ہو گئیں، وہ کہاں سے بنگالی کہلائیں گے؟ وہ تو ہیں ہی پاکستانی بنگالی۔ ان کو آپ بنگالی کیوں کہہ کے وہ تارکین فارنر لکھ دیتے ہیں، ایف لکھ دیتے ہیں، بی ڈی لکھ دیتے ہیں ان کے کارڈز پہ، جبکہ ان کے والدین کے بنے ہوئے، بچوں کے بنے ہوئے، بن تو اب بھی جاتے ہیں، 20 30 40 50 ہزار کا ریٹ رکھا ہوا ہے، بی ڈی لکھ دیتے ہیں، ایک سیل بنایا ہوا ہے بنگلہ دیش، وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں پھر ان سے جوڑ توڑ کر کے کارڈ تو بن جاتا ہے۔ ہماری پیپلز پارٹی سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ جی یہ پیسوں کا کھیل ہے۔ اب میں وزیر اعظم صاحب سے یہ چیز کی آپ کے چینل کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو، آپ نے بھی اسٹیپ بیک کیا ہے، اب پھنس گئے ہیں، آپ بھی یہ بیان دے کے نہیں، آپ کو اس بیان پہ فخر ہونا چاہیے، آپ نے اچھا اسٹیپ لیا ہے، لیکن آپ اس چیز کو کلیئر کریں۔ آپ کے جو سیاسی پارٹنر ہیں مینگل صاحب، اور وہ آپ کو اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں، سیاسی دباؤ، کہ آپ نے افغانیوں کو کیوں وہ کیا، الاؤ کیا، تو آپ افغانیوں کو، وہ ریفیوجیز ہیں، ان کو بنگالیوں سے مکس نہ کریں۔ خدا را آپ اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہم نے بڑا ایک لیٹر لکھا ہے، ابھی امان اللہ خان پراچا صاحب ہمارے ہیں چیئرمین، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، ساری ایمبیسیز اداروں میں بھی بھیجا ہے، عمران خان صاحب کو سمجھایا ہے کہ 92 میں جب مردم شماری ہوئی تھی، فوج نے جی آئی ٹی بنائی تھی، کلیئر کر دیا تھا، اس کے بعد اب ان لوگوں کو تو کلیئر کریں۔ ہم ان کو نہیں کہہ رہے جو باہر سے افغانی آئیں یا جو آ کے یہاں پہ پناہ لے کے اور نیشنلٹی مانگ رہے ہیں، ہم ان کے فیور میں نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کا فائدہ سوچیں گے۔ لیکن یہ بنگالیوں اور برمیوں کے ساتھ جو یہاں 2 نسلیں پیدا ہوئی ہیں، ہم نے
कल ही की बात है कि हमारी मीटिंग पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं, अहम रहनुमाओं से भी हुई थी। हमने उनको, पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी, वो सख्त मुखालफत कॉम्प्रेस पार्टियां करती हैं, आपको पता है, और पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी कि बंगालियों को या इनको नेशनलिटी नहीं देनी है। हमने उनको भी समझाया, हमने उनको कहा कि हम किसी नए आए हुए बांग्लादेशी या अफगानियों के लिए बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रहे हैं और फिर एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सारा समंदर से आपको ये सी फूड ला के कौन दे रहा है? ये बंगाली दे रहे हैं सब। और किन इलाकों में रह रहे हैं उनका हालत तो जाके देखें, फकीरों की तरह वो रह रहे हैं। उनके बच्चे 8वीं से ज्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, कि बेफाम नहीं बनता उनका, नहीं, और शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती, हज पे नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं बनता, नौकरी नहीं दे एक इदारे। तो इनको देखें, इनको फिर मैं आपको बड़ी अहम बात बताता हूं कि अगर आपने इनको इनका हुकूक नहीं दिए, ये पाकिस्तानी हैं जेन्युइन, ये क्या करेंगे पास्ट में देखें, इनको एमकेएम यूज करती रही, बंगाली बिहारियों को, बिहारियों की शिनाख्त मिटा दी, उर्दू स्पीकिंग करके बिहारियों का बिल्कुल, बिहारियों की अपनी एक शिनाख्त है, बिहारियों की शिनाख्त मिटा दी। आज बिहारी जो रो रहे हैं वहां जिनेवा उसमें पड़े हुए हैं, उनको लाना चाहिए। वो आज तक देख लें क्या हाल हो रहा है, उनके खानदान वहां पे पिस रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूं, अगर इन पे, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी होते हुए इनको इनके राइट्स न दिए गए सिटीजन के, तो कल को इनको रा या दूसरी एजेंसियां हाथ रख देंगी, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेंगी। ये होता रहे पास्ट में। हमने ये चीज भी लिख कर रिटर्न में नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाई है कि आप ये 30-35 लाख बंगालीज बर्मी हैं, अगर आप इनके ऊपर पाकिस्तानियों, इनका हुकूक है, इनके हुकूक को पामाल करेंगे, इनके हुकूक नहीं देंगे, किसी दूसरी एजेंसियों ने इन पे हाथ रखा रहा ने तो मुसाक ने, तो आप पाकिस्तान कराची को खो देंगे। ये हमने इस हद तक हमने उनको ये चीज बताई है, समझाया है। जब आप, जाहिर सी बात है, मुझे मेरे हुकूक नहीं मिले, मैं रोड पे आऊंगा। अच्छा, अभी आपने उनकी जो हमारे साबिक वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, तो जो दूसरे मज़ाहिब के लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं, जब उनके इवेंट्स हुआ करते थे तो उसमें भी वो आया करते थे। मुझे याद है यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ वो हुआ करते थे, तो वो उसमें भी आया करते थे, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि जी हम आपको ओन करते हैं, कि अगर आप माइनॉरिटी भी हैं तो लेकिन आपके हुकूक का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। और असेंबलीज में भी उनको लाया गया, तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। ठीक है, जो चीज़ें बुरी थी उनका भी शोर किया गया, लेकिन अगर किसी शख्स ने अच्छा जेस्चर दिया है तो उस पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा, तो सर ये तो फिर डिफरेंट। अभी मैं आपको बताऊं, हमने अपने मंशूर में पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के ये वाज़े लिखा है, इलेक्शन कमिश्नर में हमारा मंशूर वेबसाइट पे मौजूद है, कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, मसीही बरादरी, उसको भी उसका उतना ही हुकूक, उनके हुकूक भी पामाल किए जाते हैं। उनकी जो रिजर्व सीटें उनको नहीं दी जाती हैं असेंबली में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, उनके बहुत से ऐसे इदारों में हुकूक हैं, उनके अपना मुख्तस किए गए हैं, सीटें मुख्तस की गई हैं उनके हुकूक की, गवर्नमेंट के इदारों में वो नहीं दी जाती। हमने तो इसके लिए भी लिखा है, हमने इसके लिए भी आवाज़ उठाई है। नवाज शरीफ साहब यहाँ कराची आए थे, हमने उनसे पीसी में मीटिंग की, उनसे गवर्नर हाउस में बात की सारी। हमने तो इस चीज़ को बहुत उठाया कि पाकिस्तान में रहने वाली हर वो कौम पाकिस्तानी कहलाती है, वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू बरादरी हो, मुसलमान हो, कोई भी कौम हो, वो है तो पाकिस्तानी। उसने अपनी जान पाकिस्तान के लिए देनी है, पाकिस्तान के लिए रह रहे, पाकिस्तान के लिए वो लड़ेगा, मरेगा, पाकिस्तान में ही जायदाद बनाएगा, पाकिस्तान में उसके, तो उसको भी बराबरी के हुकूक देने चाहिए जैसे कि हर पाकिस्तानी मुसलमान को हासिल है। हम तो इस चीज पे, अब आप देखें सियासत यहाँ भी हो रही है। जैसे इमरान खान साहब ने ये थोड़ा सा गलत गाइड कर दिया, इमरान इस्माइल साहब के पास चंद मफाद परस्त टोला बंगालियों का उनका सियासत चमकाने के लिए गया था, तो उन्होंने खान साहब को कह दिया। खान साहब ने सोचा समझा नहीं, सही तरीके से ब्रीफिंग नहीं की और ऐलान कर दिया कि हाँ हम देंगे। जो उनकी चीज गले पड़ गई, अब वो उसको कवर कर रहे हैं, अपने एहतियातियों को समझा सक रहे, स्टेप बैक कर रहे हैं, उस पर भी
سٹیپ بیک نہ کریں. خان صاحب کو میں چینل کے توسط سے کہتا ہوں آپ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے, اس کو لاجیکلی سمجھائیں اپنے اتحادیوں کو. ہم کوئی دوسرے ملک سے لا کے ان کی رجسٹریشن نہیں رہے. اب پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ایم پی ہیں وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے بنگالیوں کی کارنر میٹنگ, بنگالیوں کے علاقوں میں جتنے دیکھ لیں لگے ہوئے ہیں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں کہ ہم ووٹ بینک حاصل کریں. یہی پیپلز پارٹی کو جو اصل ڈر ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ان بنگالیز کو رجسٹرڈ کرتے ہیں تو ہمارا ووٹ بینک جو ہے کراچی میں ان کا بہت ووٹ بینک ہو جاتا ہے, تو کراچی ہم سے جاتا ہے. تو فیوچر میں کہیں وزیر اعلیٰ ان کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی اس پارٹی کا نہ آ جائے. ان کو بھی یہ تحفظات ہیں. نہیں تو ان کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی پرانی پارٹی ہے, اتنے میچور پولیٹیشین ان کے پاس موجود ہیں, تو ڈیلیور کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں ان کو فوراً اپریشیٹ کر کے بلکہ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ لینا چاہیے, اور ان کو اپنا پاکستانی سندھی بنگالی, یہ سندھ کے بنگالی کہلائیں گے اور سندھ کے لیے جیئیں گے مریں گے, سندھ کے لیے کام کریں, سندھ میں رہیں گے. جتنی ساحلی پٹی ہے آپ سندھ کی, آپ دیکھ لیں وہاں پر آپ ان کو دیکھ لیں, یہ موجود ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہیں, سنبھالے بیٹھے ہیں سندھ کی ساحلی پٹی کو. یہ